سبھی لوگ ہمارے ساتھ ہیں۔ باقی رہا امپورٹڈ حکومت کا یہ تیل کا، یہ ڈیزل، یہ 100 یونٹ، یہ تو ڈرامے والی بات ہے۔ جیسے پہلے بھائی نے مجھے بتایا کہ 100 یونٹ میں تو ایک آج وہ ایل ڈی جلائیں تو وہ بھی نہیں جلتی، وہ بھی تقریباً۔ میں نے آپ کا گھر دیکھا ہے، بہت چھوٹا ہے اور کچا مکان ہے، یاری عمران خان کے ساتھ ہے۔ بتائیں کہ آپ کا 100 یونٹ آتا ہے کہ زیادہ آتا ہے؟ میرا تقریباً 200 سے اوپر یونٹ ہوتا ہے، تو الحمدللہ ہم گزارا کر رہے ہیں۔ مگر ایک بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک یہ 3 سال رہے ہیں مہنگائی بھی رہی ہے، مگر محسوس نہیں ہوئی۔ محسوس اس لیے نہیں ہوئی کہ کاروبار تھے لوگوں کے، فرمیں چل رہی تھی، انڈسٹری چل رہی تھی، لوگ اچھا کھانا کھا رہے تھے۔ مگر اب تو بالکل ہی ناقص ہو گئی ہر سب چیز۔ وہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں، میڈیا بھی دیکھ رہی ہے، لوگ بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہوگا۔ عمران خان انشاءاللہ ضرور دوبارہ وزیر اعظم بنیں گے اور ہماری جدوجہد ان کے ساتھ ہے۔ آپ کا کہنا ہے کہ آخری امید وہی ہے؟ ہاں، میرے نظریے سے، میرے خیال سے کہ اس سے بڑا لیڈر پاکستان میں دوبارہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ کون تھا نے دوبارہ نہیں آنے دیا تو کیا کریں گے؟ دوبارہ نہیں آنے دیا تو عوام اس کے ساتھ ہے، تو عوام آپ دیکھ ہی رہے ہیں۔ عوام کو دراصل کپتان نے ابھی روکا ہوا ہے، جیسے کہ بریک لگا لیتا ہے نا ڈرائیور، بریک پہ پاؤں رکھ لیتا ہے، وہی صاحب ہے کہ عوام کو ابھی کپتان نے روکا ہے۔ اگر یہ زیادتی کریں گے، کر رہے ہیں وہ، دیکھیں یہ لانگ مارچ تھی، بلاول بھٹو کدھر سے چلا ہے؟ سندھ سے، اور اسلام آباد پہنچا ہے۔ کوئی راستے میں رکاوٹ ہو، یہ لوگ بتا سکتے ہیں۔ اب کوئی رکاوٹ نہیں تھی، عمران خان کی حکومت تھی نا۔ مولانا فضل الرحمان ڈیزل صاحب ہیں، وہ کدھر سے چلے ہیں؟ انہوں نے بھی آگے دھرنا دیا اسلام آباد میں، مگر ہم نے کوئی رکاوٹ نہیں ان کو دی، وہ آئے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا ہے کہ شیل جو ہیں لیڈیز پہ، بچوں پہ، وہ ہماری ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب ہیں، ان کی گاڑی کو انہوں نے پتھراؤ کیا، اس گاڑی پہ ڈنڈے مارے انہوں نے۔ آپ میڈیا والے سارے دیکھ ہی رہے ہیں یار، سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ اس میں بتانے کا تو کوئی بات ہی نہیں ہے کہ میں آپ کو کچھ